الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظیم. آئیے حضرات بارگاہ رسول اور آل رسول میں جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور 10ویں تاریخ کو عشرہ ہے، یعنی منگل کے دن. تو عشرے کی پہلے ہی سے بڑی فضیلت رہی ہے اور امام حسین کی شہادت نے اس عشرے کے دن میں اور 4 چاند لگا دیے. فضائل عاشورہ کے تعلق سے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کی فضیلت کے تعلق سے، خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. کتنے؟ 12 مہینے ہیں. اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، 4 جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں. اس آیت کریمہ میں حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں عاشورہ کا دن بھی ہے، جس میں عبادت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم مقرر کیا گیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دن روزہ رکھ کر عبادت کر نیکیاں حاصل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں اور ذکر و وظائف سے اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی دنیا و آخرت روشن کریں، قبر و حشر کی زندگی بہتر سے بہتر بنائیں. لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اس کو 10,000 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا اور 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب اور 10,000 فرشتوں کا ثواب دیا جائے گا. اور جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ عز و جل اس کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا. اور جس نے عاشورہ کی شام کسی مومن کو روزہ افطار کرایا، گویا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کرایا اور ساری امت کا پیٹ بھرایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں کو عاشورہ کے دن ہی پیدا فرمایا، لوح و قلم کو بھی عاشورہ کے دن پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، ان کے بیٹے کا فدیہ عاشورہ ہی کے دن دیا گیا. فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف عاشورہ کے دن دور ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش عاشورہ کے دن معاف ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ہم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے؟ تو ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی کو اسی دن پیدا فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت اسی دن عطا فرمائی۔ آسمان سے پہلی بارش عاشورہ کے ہی دن ہوئی، جس دن آسمان سے پہلی رحمت نازل ہوئی وہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ کہیں سبحان اللہ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اسی دن حضرت امام عالی مقام سید الشہداء علی کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے فاطمہ الزہرا کے نور نظر حسن کے بھائی امام حسین کی شہادت بھی اسی دن ہوئی۔ قیامت بھی عاشورہ کے دن ہی قائم ہوگی، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جس نے عاشورہ کے دن پتھر کا سرما آنکھ میں لگایا تمام سال اس کو آشوب چشم نہیں ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ جس نے اس دن کسی کی عیادت کی یعنی بیمار کو دیکھنے کے گیا تو اس نے گویا کہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کی عیادت کی۔ عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلانا گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ عاشورہ کے دن کا روزے کے تعلق سے بڑی اجر آیا ہے، بڑا ثواب آیا ہے، یہاں تک کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے نزہۃ المجالس کے مصنف حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کیا کہ مصر میں ایک شخص رہتا تھا جس کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جو اس کے بدن پر تھا۔ اس نے عاشورہ کے دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ عورتیں عاشورہ کے دن اس مسجد میں دعا کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ایک عورت نے اس شخص سے کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ میرے بال بچوں کے لیے دیجیے۔ اس شخص نے کہا میرے ساتھ چلو۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے بدن سے وہ کپڑا اتارا اور دروازے کی دراز سے اس عورت کو دے دیا۔ عورت نے دعا دی، بارگاہ مولا میں عرض کی خدا تعالی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے حلے پہنائے، یعنی جنت کے تمہیں لباس پہنائے۔ اس شخص نے اسی رات ایک نہایت خوبصورت حور دیکھی کہ جس کے ہاتھ میں ایک عمدہ اور خوشبودار سیب تھا۔ حور نے اس سیب کو توڑا تو اس میں سے ایک حلہ نکلا، یعنی ایک لباس نکلا۔ اس شخص نے حور سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیری جنتی بیوی عاشورہ ہوں۔ پھر وہ شخص نیند سے بیدار ہو گیا تو سارا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، سارا گھر خوشبو سے مہکتا پایا تو وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور بارگاہ مولا میں دعا کی یا الہ العالمین اگر واقعی وہ جنت میں میری بیوی ہے تو میری روح کو قبض کر لے اور مجھے اس کے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اسی وقت وہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک کہ بڑی فضیلت آئی ہے عاشورہ کے دن کی، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اپنے گھر والوں کو خوب کھلائے گا، تو فرمایا کہ سال بھر تک برابر کشادگی میں رہے گا، یعنی اس کے رزق میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو لہذا عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور ہو سکے تو اپنے پاس پڑوسی والوں کو اور ویسے غریبوں کو بھی اس میں زیادہ سے زیادہ لنگر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ ہے ہمارے تمہارے نبی کا طریقہ، یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ، اس کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا عاشورہ کی نماز کے تعلق سے
نبی آدم رسول آدم فخر آدم نبی رحمت میرے آقا مدینے والے داتا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمدو کے بعد میں قل هو اللہ احد پوری سورت 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے یعنی 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کا ممبر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا پڑھنا ہے؟ صرف 10 رکعت 4 رکعت پڑھنی ہے صرف، اور 11 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ 4 رکعت کوئی بار لوگ باغ ادھر ادھر سمجھے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کوئی سوچتے میں ہی وقت گزار دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارے نبی ہمارے صحابہ جو شہیدوں کا تبع تابعین کا عشر مبشرہ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار امام حسین نے بھی عاشورہ کا دن تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکایا اور کہا مولا تعالیٰ میں نے تیری بارگاہ میں تیرے نام پر بھتیجا بھی دیا، بھانجا بھی دیا، بیٹا بھی دیا، میں نے سب کچھ تیرے نام پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اب اپنی جان کی بھی بازی لگا دی ہے، مولا اب تو یہ بتا تو اپنے حسین سے راضی بھی ہے یا ناراض ہے؟ تو آواز آئی تھی ہاتف غیب سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی ہے تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے تو رب سے راضی ہے۔ تو ان عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نماز فجر کا وظیفہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ حافظ احمد بن موسیٰ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز فجر کے بعد بغیر کلام کیے مجھ پر 100 بار درود شریف بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 30 دنیا میں اور 70 جمع رکھے گا، یعنی 70 آخرت میں پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منقبت کے چند اشعار گوش گزار محبتوں کے ساتھ میں سن لیں، ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے، اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے، اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے، اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے، چمکا تیری قسمت کا تارا، چمکا تیری قسمت کا تارا، آئے ہیں نبی کے گھر والے، چمکا تیری قسمت کا تارا، آئے ہیں نبی کے گھر والے، اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ کربلا کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، پہلے اس کی کوئی شان و شوکت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس زمین پر آقا حسین نے اپنی قربانیاں دی تو دنیا میں اس کے 4 چاند لگ گئے اور پوری دنیا اس کو جاننے پہچاننے لگی۔ تو اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، اے نبی کے گھر والے،
اور یہ شعر دیتا ہوں کون کون حضرات سمجھے گا، جو حسینی ہوگا خاموش نہیں بیٹھے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ چمکا تیری قسمت کا تارا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اسلام کا سر کرنے اونچا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اسلام کا سر کرنے اونچا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اسلام کا سر کرنے اونچا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اسلام کا سر کرنے اونچا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اسلام کا سر کرنے اونچا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ بے دین کو دکھلانے نیچا، بے دین کو دکھلانے نیچا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اور گھر بار لٹا دیں گے اپنا، سر حق پہ کٹا دیں گے اپنا۔ گھر بار لٹا دیں گے اپنا، سر حق پہ کٹا دیں گے اپنا۔ گھر بار لٹا دیں گے اپنا، سر حق پہ کٹا دیں گے اپنا۔ سینوں میں لیے بس یہ جذبہ، سینوں میں لیے بس یہ جذبہ، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کربل میں دھوپ ہے شدت کی، مرجھا نہ سکے گلہائے نبی۔ کربل میں دھوپ ہے شدت کی، مرجھا نہ سکے گلہائے نبی۔ تو آج کہاں ہے کالی گھٹا، تو آج کہاں ہے کالی گھٹا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ تو آج کہاں ہے کالی گھٹا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اور آخر شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کریں جی لگا کر کے یا حسین، اور طرف کر کے یا حسین۔ ہر سمت ہے شہرت زور و جفا، پھر بھی نہیں ہونٹوں پر شکوا۔ ہر سمت ہے شہرت زور و جفا، پھر بھی نہیں ہونٹوں پر شکوا۔ سمجھانے ہمیں مفہوم وفا، سمجھانے ہمیں مفہوم وفا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ اے کرب و بلا تو آنکھیں بچھا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ چمکا تیری قسمت کا تارا، آئے ہیں نبی کے گھر والے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔